لیکن ساتھ ہی جب چونکہ میں وہاں پر تھا، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی ایگزیجریشن نہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے جو میں نے باتیں سنی ہیں، انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا اس بات پہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ اب سے کچھ دیر پہلے زمان پارک سے یعنی عمران خان صاحب کی رہائش گاہ سے واپسی ہوئی، وہاں پر مٹھائیوں کے ڈبے پہنچ رہے ہیں۔ کیوں اور کس لیے یہ کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ بیک ٹو بیک کچھ اہم میٹنگز ان کی رہیں، کچھ وکلا کے ونگز کے ساتھ تھیں، کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ تھیں۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے عمران خان کیا کر رہے ہیں، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، اسلام آباد جانے کا ان کا ارادہ ہے، کیا واپس لاہور آئیں گے یا اب سارا کچھ لپیٹ کے اسلام آباد کی تیاری ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ ہی دیر میں آپ کو اس کی ساری تفصیل بتاؤں گا، کیونکہ آج کافی انسائیڈ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس کانٹے کی بات کرنی ہے، یعنی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق عوام نے ایک بار پھر 14 جماعتی اتحاد پر کاٹا یعنی کراس لگایا۔ یہ وہ کراس ہے جو عمران خان صاحب اکثر بتاتے ہیں اپنی تقاریر میں کہ کچھ لوگوں کو پیغامات دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر یہ کراس لگا دیا گیا ہے، یہ اب واپس سیاست میں نہیں آئیں گے یا ان کا کوئی کردار نہیں رہے گا۔ جسے سیاست سے اس حد تک ارریلیونٹ قرار دیا جا رہا ہے، وہ آج سیاست میں سب سے آگے ہے اور سب کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ پائی چارٹ دیکھیں جو کچھ دیر پہلے کے راجن پور کے انتخابی نتائج کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری جماعتیں مل کے بھی عمران خان سے زیادہ ووٹ نہیں لے پا رہی۔ ایک طرف ساری جماعتیں ہیں اور دوسری طرف اکیلا عمران خان، اور اس کا گراف ابھی بھی ان ساری جماعتوں سے آگے ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچ رہے ہیں کہ الیکشن میں جائیں، کبھی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کریں، کبھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور بیانیہ اپنایا جائے، لیکن کچھ بھی ورک نہیں کر رہا، اس لیے کہ جو نہیں ورک کر رہا یا جس کے اوپر آپ کو جانا چاہیے، عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے، اور عوام بالکل ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ سٹانس لے کے دوسری طرف چلے گئے۔ اب ان انتخابی نتائج سے آپ 19-20 کا فرق تو کر سکتے ہیں، 18-20 کا فرق بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو 10-20 کا فرق ہے، شاید اس سے بھی زیادہ کا 50-50 کا فرق ہے، یہ اس سے بھی زیادہ کا یہ کیسے دور ہوگا؟ اسی لیے عمران خان کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ انتخابات جیت رہے ہیں اور وہ پھر سے حکومت میں آ رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی نیا سروے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی ٹی وی پروگرام کا جو آن گراؤنڈ سروے ہے وہ دیکھ لیں، کسی دوسری این جی اوز کا، تنظیموں کا سروے ہے وہ دیکھ لیں، لیکن ایک ہی آواز آ رہی ہے، عمران خان، پی ٹی آئی، عمران خان، بس۔ اس کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں جو دوسری جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ اور سوالات بھی ہیں۔ یہ جو آج کی جیت ہونے جا رہی ہے، جو کہ کچھ ہی دیر میں اس کے مکمل نتائج بھی سامنے آ جائیں گے، اس سارے سینیریو میں، اس ماحول میں جب سارے ضمنی انتخابات بھی ملتوی، سارے باقی بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہو پا رہے، اور بھی کہیں سے کوئی اس طرح کے نتیجے نہیں آ رہے۔ کل پرسوں آپ نے دیکھا جب لاہور ہائی کورٹ بار، بلکہ کل کی بات ہے، جب لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات اور راولپنڈی بار اور دیگر بارز کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے بیکڈ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ ایک سیاسی میدان کا واحد دنگل تھا جو راجن پور حلقہ 193 میں ہوا، اور یہاں پر پی ٹی آئی کس قدر بھاری وکٹری سے آگے ہے۔ تو اس ماحول میں یہ تاریخی جیت جو ہے، یہ ماحول بدل رہی ہے۔ اس سے کلیئر میسج جا رہا ہے کہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ -1 کا فارمولا ورک نہیں کرے گا۔ اگر -1 کی طرف بھی جانا ہے تو اس میں بھی پرابلم ہوگا، یہ ووٹ بینک اور زیادہ انکریز ہوگا، اور جیسے جیسے یہ ووٹ بینک انکریز ہوگا، دوسری جانب فرسٹریشن بڑھتی جائے گی۔ اس فرسٹریشن میں ادھر ادھر اٹیک، ادھر ادھر حملے ہو رہے ہیں، لیکن کور ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ آپ صرف اس بات کا اندازہ لگائیں، 14 جماعتیں اور ہر قسم کے سیاسی اور سرکاری وسائل، ریاستی وسائل، سرکاری مشینری، یہ جو انتخاب ہوا راجن پور کا، وہاں پر کس قسم کی اطلاع آئی، اگر آپ گراؤنڈ سچویشن جانے وہاں پہ جا کے، تو جو سرکاری امیدوار تھے یا سرکاری اتحاد کے امیدوار تھے، وہ کس طرح سے وہاں پر اپنی کیمپین رن کرتے رہے، اور اپنے مخالف امیدواروں کو ایک طرح سے دبانے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ رپورٹڈلی یہ سارے میڈیا کے اوپر، سارے سوشل میڈیا کے اوپر چلا، کس طرح لوگوں کی فصلیں جلائی گئی جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کو، لیکن سٹل اس کے باوجود بھی عوام نے وہ خوف کی زنجیریں توڑتے ہوئے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ اور اب ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے جیسے عوام ان کے ہاتھ سے، یعنی پی ڈی ایم اتحاد کے ہاتھ سے نشستیں نکال کر، کھینچ کر پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ڈال رہی ہے۔ میں بنی گالہ سے
ہو گیا ہے، اور سوری زمان پاک سے ہو گیا ہے، آج پورا دن وہاں پہ رہا، ایکٹیویٹیز کو دیکھا، عمران خان کے ساتھ بیک ٹو بیک ملاقاتیں، کون لوگ آ رہے ہیں کون لوگ جا رہے ہیں. یہاں پر ایک کویشچن بہت اہم ہے، میں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کروں گا، بالکل سیریس نوٹ پہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس ٹائم پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے، ہاٹ ٹکٹ ہے، اس ٹائم نہیں، یہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد سے لے کے اب تک پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس وقت وہی ہے سارا کچھ. اور باقی جماعتوں میں ظاہری بات ہے مقابلہ تو نون لیگ کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کی اس قدر ڈیمانڈ نہیں ہے. ابھی یہ جو کینڈیڈیٹ آج پی ٹی آئی سے ہار رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو لوٹے ہوئے تھے، یہ تو ان کے پی ایم ایل این کے بڑے کور ووٹر سپورٹر اور بڑے ان کے والد بھی الیکشن لڑتے رہے، اور مطلب سیاسی خاندان ہے ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ، ایک تاریخ رہی ہے. یہ ابھی ان لوگوں کا حال ہے، اور جو لوٹے ہوئے ہیں جن کو عوام نے ہر حال میں ریجیکٹ کیا ہے ان کے ساتھ آئندہ الیکشن میں کیا ہوگا. یہ راجہ ریاض جیسے لوگ یا باقی جو 20-25 لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر ایک ٹیگ لگوایا، جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کوئی ایزیوم نہ کیا جا سکے یا جس کے بارے میں پریڈکشن نہ کی جا سکے. بہت برا حال ہوتے دیکھ رہا ہوں. تو اس سلسلے میں جنرل الیکشن جب بھی ہوں گے، عمران خان کلین سویپ اگر نہیں کر سکتے تو ان حالات میں یہ جو موجودہ حالات ہیں 2/3 اکثریت کی طرف معاملات آہستہ آہستہ نہیں بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. اور زمان پاک میں آج میں دیکھ رہا تھا مٹھائیوں کے ڈبے پہنچ رہے ہیں وہاں پر، اور کس لیے پہنچ رہے ہیں، کوئی ایسا کیا ہوا. obviously یہ وکٹری سائنز ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں زمان پاک میں. اور وہاں پر یہ جو بارز کے الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹ، پی ٹی آئی بیکڈ جو ونگز تھے وکلا کے، وہ کس طرح سے کامیاب ہوئے. اور یہ سارے لوگ آج عمران خان صاحب نے بلا لیے اپنے پاس زمان پاک میں، اور وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئی عمران خان صاحب سے. اور یہ پھر یہ سارے لوگ مٹھائی کے ڈبے لے کے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور بڑے خوش لگ رہے تھے، اور اپنی ایک طرح سے وکٹری کو میں نے انہیں سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھا. نہ صرف یہ وکلا نے اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کیا، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اظہار کیا، بلکہ مستقبل میں بھی انہوں نے اپنا وکلا کا جو ونگ ہے اس کو مزید سٹرونگ کرنے کے عزم کا اظہار کیا کہ یہاں پر جہاں پہ لیگ کر رہے ہیں یہ جو لیگل ونگ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو فردر کس طرح سے سٹرونگ کرنا ہے، بیکاز آگے بہت زیادہ لیگل بیٹلز ان کو لڑنی پڑیں گی. تو اس کے اوپر غور ہو رہا ہے. پھر ایک بہت اہم ایشو ہے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے. آج گجرانوالہ کا دن تھا، سیالکوٹ اور گجرانوالہ، غالباً گجرانوالہ میں کافی پاور شو تگڑا رہا. عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی کال کے اوپر کس طرح سے لوگ گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں. کہنے کو یہ ایک سیاسی موو ہے، لیکن میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کچھ دنوں پہلے کے ویلاگز میں کہ یہ ڈیفیکلٹ موو ہے. مطلب اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا ایک ایسے ماحول میں جب گرفتار ہونا ایک ایسا سمبل بن چکا ہے، خوف کا سمبل بن چکا ہے، جس میں ایک ہراسگی کا سمبل بن چکا ہے کہ گرفتاری کے وقت کیا کیا کچھ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہ جس شخص نے آج قرآن پاک کے اوپر حلف دے کے روتے ہوئے بتایا کہ گرفتاری کے دوران اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے اہل خانہ کے ساتھ کیا کرنے کی دھمکی دی گئی، ٹوٹ گیا وہ شخص اتنا زیادہ کہ اس نے بتایا بعد میں پریس کانفرنس کے بعد کہ میں اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے لکھ کے دے دو، جو بھی کہنا ہے میں کہہ دوں گا، میرے بیوی بچوں کو برہنہ مت کرنا میرے سامنے. اور اس طرح کے جہاں پر چیزیں ہو رہی ہو وہاں پہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینا یہ ایک بڑی بات ہے. جب آپ کے اوپر فیملی کا پریشر بھی ہو، آپ اپنی فیملی کو یہ کنونس ہی کر پائیں کہ میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں اس ماحول میں، تو وہ بھی بڑی بات ہے. تو ایسے وقت میں جب فیملی سپورٹ کر رہی ہیں، لوگ وینز کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور دیکھنے میں یہ کوئی بہت اچھے مناظر نہیں ہے کہ کوئی مہذب معاشرے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی اپریشیٹ کریں اس کو کہ دیکھیں جی پاکستان میں اس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے. میں کسی حد تک سمجھتا ہوں کہ اس سے نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہوگا آل اوور دا ورلڈ کہ پاکستان میں لا لیسنس ہے یا قانون کی حکمرانی اس حد تک ہے کہ لوگ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہیں. بٹ کہیں نہ کہیں تو جا کے یہ جو فیئر ہے اس کا چین ٹوٹنا ہے، کہیں نہ کہیں تو جا کے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے. تو عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں، اپنے کارکنوں کو وہ بیک بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے لواحقین جو ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کی اس مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن یہ خوف کے بت اب ٹوٹنے چاہیے اور کہیں نہ کہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور یہی آگے بڑھنے کا طریقہ ہے. تو عمران خان پاپولیرٹی کو اس ٹائم جس پیک پر جا کے ٹچ کر چکے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی اپنی الیکشن کیمپین آگے رن کرنے کے لیے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری کیمپین کی ضرورت پڑے گی. بٹ ان کی جو کور ٹیم ہے، جس میں جو ڈیزائنرز ہیں یا جو کیمپین کو لیڈ کرتے ہیں،
آپ کو آنے والے چند دنوں میں جیسے ہی الیکشن کا ایک ماحول تو کریٹ ہو گیا، لیکن جیسے ہی آپ کو موومنٹ نظر آئے گی، عمران خان صاحب باہر آتے ہلکے پھلکے سے نظر آئیں گے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی ایڈورٹائزمنٹ کیمپین لانچ کرنے والی ہے۔ ایک اور چیز، عمران خان صاحب کو غالباً پرسوں جانا ہے راولپنڈی، وہاں پر عدالت نے انہیں طلب کر رکھا ہے ذاتی حیثیت میں، اور مجھے آج یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی چونکہ میں وہاں پر تھا، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی ایگزیجریشن نہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے جو میں نے باتیں سنی ہیں، انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا اس بات پہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے وقت عمران خان کی جان کو اور ان کی سیکیورٹی کو جس قسم کا یا جس سنگین قسم کا تھریٹ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مشکل، بہت ایسے حالات میں اس کو کاؤنٹر کیا کہ شاید آپ سوچ نہ سکیں، اور ابھی راولپنڈی والا جو ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ایک چیلنج ہوگا۔ تو انہوں نے اپنا ظاہری بات ہے پلان تیار کیا ہے، میں اس کے اوپر یہاں پر زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بنی گالہ میں یعنی اسلام آباد اپنی رہائش گاہ کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں بنی گالہ کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو چکا وہ نہیں جانتے، تو اس لیے وہاں پر جانے سے پہلے جب تک 100% ان کے دل کی تسلی نہ ہو جائے کہ یہ سیف ہے، سیکیور ہے، وہ تب تک وہاں پہ موو نہیں کریں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ راولپنڈی میں اپنی پیشی کے بعد فوراً واپس زمان پاک آ جائیں گے، اور ان کا ابھی مزید وقت یہاں لاہور میں گزرنے والا ہے۔ لیٹ سی، آپ کو اور انسائیڈ سٹوریز بتاتا رہوں گا، ہیں تو اور بھی بہت ساری، لیکن ابھی ریویل کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی بتا دینے سے شاید ان کے پلانز کو یا ان کے آس پاس کے لوگوں کو ہارم ہو سکتا ہے، اس لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ چیزیں باقی کچھ اور وقت کے لیے رکھتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب پنڈی جاتے ہیں یا اسلام آباد، تو وہاں سے بھی آپ کو رپورٹ کریں گے، ہو سکتا ہے لاہور سے ہمارا سفر جلد ختم ہو اور پھر ہم اسلام آباد کی طرف موو کر جائیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آج تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔